بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولانا اب کتاب شروع ہو رہی ہے، یہ پہلی حدیث ہے اور ایک اس میں تعارف روات ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال اور اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس میں افعال میں کیا فرق ہے، اور اسی طریقہ اور پھر یہ ہے کہ آگے پھر اس میں مسئلہ فقہیہ اور انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى، الارتباط بین الجملتین، دو جملوں کا آپس میں ارتباط، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ یہاں پر فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو آپ نے مشکات میں پڑھا ہے، یہاں اس طریقہ پر نہیں ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کو مکمل حذف کیا گیا ہے، اور فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها اس کو نقل کیا گیا، تو اس جملے کو حذف کیوں کیا گیا؟ یہ 6 چیزیں ہو گئیں، اور پھر یہ کہ یہاں مسئلہ امرات اور دنیا اس کا جو انتخاب کیا گیا ہے، 7ویں چیز ہو گئی۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ اس حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ کا آج کا سبق ہے۔ کچھ بھلا پڑھ گیا مولانا؟ اب چلیے گا۔ وبہ قال حدثنا الحمیدی، آپ بھی پڑھیں گے، محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ بھی کا معنی بسند المتصل منا، یہ فتح الربانی کی پہلی جلد میں یہ لکھا ہوا ہے، محدثین کا طریقہ یہی ہے۔ بھی کا معنی بسند المتصل منا الی سیدنا الامام البخاری، امام بخاری تک، پھر قال البخاری، بخاری فرماتے کہ حدثنا الحمیدی، وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع، محمد بن ابراہیم تیمی نے بتا دیا کہ انہو محمد بن ابراہیم التیمی نے سمع علقمة بن وقاص اللیثی، علقمة بن وقاص اللیثی کو سنا، یقول وہ فرما رہے تھے سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت عمر سے سنا، یقول فرما علی المنبر، منبر پر یقول فرما رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار ہوگا نیت پر، انما الاعمال معتبرۃ بالنیات، اعمال معتبر ہوں گے نیتوں کے مقابلے میں، وانما لامرئ ما نوى، انسان کو وہی حاصل ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، دنیا کی طرف، ایسی دنیا کی یصیبها جس کو یہ ہے کہ وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور الی امرأۃ، یا ہجرت کی ہے کسی خاتون کے لیے، ینکحها، ایسی خاتون کی جس سے وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پس اس کی ہجرت ترجع الی ما ہاجر الیہ، یہ ہجرت اس کی لوٹے گی اس مقصد کی طرف جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، وہی چیز اس کو ملے گی۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا مولانا۔ وبہ قال حدثنا الحمیدی، حمیدی سے مراد یہ ہے کہ ابو بکر عبداللہ ابن زبیر مراد ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، اور ابن زبیر یہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ صحابی ہے۔ یہ 219 اور 220 میں ان کی وفات ہے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے۔ حمیدی جد اعلیٰ کی طرف نسبت ہے، جد اعلیٰ کی طرف نسبت ہے، یا قبیلے کی طرف یہ ہے کہ نسبت ہے۔ ان کی کتاب چھپی ہے مسند حمیدی کے نام سے، حدثنا الحمیدی، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حمیدی کی مسند چھپی بھی ہے، مسند حمیدی آپ کو مل جائے گی۔ یہ 219 میں یا اللہ کو، اور 220 میں ان کی وفات ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ابو بکر عبداللہ ابن زبیر ان کا نام ہے۔ ایک دوسرا یہ حمیدی متقدم اس کو کہا جاتا ہے، اور مسند حمیدی آپ کو کتب خانوں سے ملے گی۔ دوسرا ایک حمیدی متاخر ہے جو 488 کے اندر ان کی وفات ہے، وہ بہت متاخر ہے، کہاں 219 اور 220، اور کہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 488۔
488 میں ان کی اللہ کو بھلا کریے کہ وفات ہے، اور ان کی کتاب کتاب الجمع بین الصحیحین، کتاب الجمع بین الصحیحین، وہ حمیدی متاخر اس کو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے۔ یہ حمیدی قریشی ہے مولانا، یہ حمیدی قریشی ہے، تو اس وجہ سے حدیث میں آتا بھی ہے، قریشی بھی ہے اور مکی بھی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا بدایت وحی مکہ سے ہے، اور ظہور وحی وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مدینے میں ہے۔ ظہور وحی معنی وحی کا پھیل جانا، وحی کا عام ہونا وہ مدینے میں ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث کے اندر امام مالک مدنی آپ کو ملے گا، دیکھو اخبرنا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک، مل یا نہیں ملا؟ مالک مدنی ہے۔ یہ جو بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، یہاں دو نسخے ہیں، کیف کان بدء الوحی بدایت وحی و مکہ سے، دوسرا نسخہ ہے کیف کان بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی، بدء الوحی کا معنی ظہور الوحی، تو ظہور وحی اور معنی ظہور اس کی وحی کی اشاعت اور وحی کی عمومیت اور تعمیم وہ مدینہ میں ہوئی، اللہ نے ماحول فراہم کر دیا تو وحی پھیل گئی، وہی قرآن دین ہے۔ تو بدایت وحی، ابتدائی وحی وہ تو مکے سے ہے، اس لیے آپ نے مکی استاد کو نقل کر دیا، اور بدو وحی، ظہور وحی اور عموم وحی اور افشاء وحی، وحی جو پھیل گئی وہ مدینہ میں، اس لیے دوسرے حدیث پہ انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مدنی کا تذکرہ کر دیا۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ قدموا قریشا، قدموا القریش، قریش کو آگے کر دو، اور الائمۃ من قریش، ائمہ سلاطین اور بادشاہ امام کبیر وہ قریش میں سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اختلاف ہو گیا، انصار نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم میں سے ہوگا امیر، منا امیر ومنکم امیر، تم میں سے قریش میں سے بھی ہو، تو استدلال کیا حضرت عمر نے فرمایا الائمۃ من قریش، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ الائمۃ قریش کا معنی یہ نہیں ہے کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے، یہ تو پھر جملہ خبریہ لفظاً بھی معناً بھی یہ جھوٹ ہوگا کہ حضرت فرماتے ہیں ائمہ قریش میں سے ہوں گے، اور یہ تو قریش کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے مودودی کو اللہ نے گمراہ کر دیا کہ وہ اس چونکہ جملہ خبریہ اور انشائیوں کو سمجھا بھی نہیں، یہ لفظاً یہ جملہ خبر ہے، یہ حدیث لفظاً خبر ہے، معناً انشاء ہے۔ اب الائمۃ من قریش کا معنی یہ ہے کہ ائمہ قریش میں سے ہونے چاہیے، یہ انشاء ہوگا، اور جملہ انشاء یہ آنس کے قائل اشرا بسید کو کذب صفت نتوان کرد۔ دیکھو نا کتنی باریک بات ہے نمیر کی، ہدایت النحو کی، لیکن اس وجہ سے علامہ مودودی کو علیہ ما علیہ وفیہ ما فیہ ولہ ما لہ، اس کو میرے رب نے اس طرح گمراہ کر دیا۔ یہ حدیث تواتر کے درجے میں کہا، یہ حدیث رسول ہو ہی نہیں سکتی، جھوٹ ہے، ائمہ قریش میں سے ہوں گے کہاں ہیں؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ واسطے مولوی صاحب سبق کو سنا کرو، سبق کو سنا کرو، رب نے کس صف میں اللہ نے لے جا کر اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ حدیث کا ترجمہ بھی جس کو خبر اور انشاء کا جس کو معلوم نہ ہو تو وہ یہی کرتا ہے، اس سے ہو گیا مولوی صاحب۔ حرام کارے کی بے استاد باشد، یقین دانی کی بے بنیاد باشد، جس انسان کا استاد نہ ہو اور استاد کے ہاتھ نہ پکڑے تو ایسے وہ علم حاصل کرے، یقین دانی کی بے بنیاد باشد، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ مودودی کا کوئی استاد نہیں تھا۔ بات چھوٹی سی ہے، الائمۃ من قریش تواتر کے درجے میں ہے مولوی صاحب، لیکن اس بدبخت کو حدیث کا ترجمہ بھی نہیں آیا، اور آپ بھی بدبخت ہیں، اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ورنہ آپ اس کا ترجمہ کر دیں الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے، سمجھے بھائی جن، ائمہ قریش میں سے ہوتے ہیں ہوں گے تو پھر تو یہ جھوٹ ہی ہوگا، اس لیے ہونی چاہیے مولوی صاحب، خیال کر لینا۔ امام بخاری نے قریشی کو مقدم کر دیا، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی ہے، قدم القریش، قال حدثنا سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ ثقہ ہے، اور یہ طبقہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سامنہ میں سے ہے، اور سامنہ یا سابیہ سے، سفیان ثوری اس سے کچھ عمر میں بڑے ہیں، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حنفی ہے، یہ سفیان بن عیینہ ہے۔ ما جلالت شان، جلالت شان کے باوجود تدلیس کرتا رہتا ہے، بخاری میں اس کی روایت ہے۔ قال حدثنا، اب مدلس تو ہے لیکن قال حدثنا انانا کے ساتھ نقل نہیں کر رہا، انانا کے ساتھ مدلس نقل کرے تو پھر کلام ہوتا ہے۔
قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري، يحيى بن سعيد الانصاری یہ بھی ثقہ ہے بالاتفاق. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع. یہ جو روایت ہے انما الاعمال بالنیات، یہ روایت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ غریب ہے، یہ روایت غریب ہے، لیکن اس کو یحیی بن سعید الانصاری سے، یحیی بن سعید الانصاری سے تقریباً لوگوں نے 250 تک لوگوں نے نقل کی ہے. اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت تواتر کے درجے میں پہنچا ہوا ہے. قال حدثنا ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت عمر کو سنا علی المنبر، ممبر پر. حضرت اس وجہ سے یہ حدیث ممبری ہے، بولو یہ حدیث ممبری ہے. حضرت عمر کو تو ممبر پہ سنا، لیکن یقول عمر کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے نبی کو سنا. حضرت کو سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، حضرت کہاں تھے؟ بخاری میں آئے گا حضرت نے بھی یہ حدیث ممبر پر فرمایا. آگے بخاری میں آئے گا کہ یہ حدیث حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ممبر پر. اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث ممبری ہے. قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے. مولانا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ انما کلمہ بسیطہ ہے. اب یہ ایک تو یہ ہے کہ صدارت کلام کو چاہتا ختم، دوسرا یہ کہ یہ مرکب ہے، بسیط نہیں. ان اور ما سے اس کو کہتے ہیں ماء کافہ، کفہ یکف، کفن کا معنی روکنے کے آتا ہے. تو یہ تکف یہ ان کو روک لیتا ہے. العمل فی ما بعدہا، ما بعد کے اندر ان عمل نہیں کر سکے گا، ورنہ ان تو نصب دیتا ہے، اسم کو اور خبر کو رفع دیتا ہے. لیکن اب یہ کہ ما آ گیا تو یہ روک لیتا ہے ان کو، اب ان عمل نہیں کرے گا. انما الاعمال، اگر ما نہ ہوتا تو ان الاعمال ہوتا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کتاب الاثار کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں پر مسند امام اعظم میں انما الاعمال، انما نہیں ہے بلکہ الاعمال بالنیت، الاعمال بالنیت یا بالنیات. بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ ان صدارت کو الگ چاہتا ہے، ما بھی صدارت کو الگ چاہتا ہے، لیکن اب ایک ہو گیا بمنزلت کلمۃ واحدۃ فحصل لها الصدارۃ، لہذا صدر اب یہ کلمہ ہے، لہذا یہ نہیں کہیں گے کہ دونوں کا ٹکر ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یقول انما الاعمال بالنیات، یہ اشکال بھی فضول ہے کہ ان اس بات کے لیے آتا ہے، ما نفی کے لیے آتا ہے. یہ ماء کافہ ہے، میں نے عرض کیا کہ ما نفی کے لیے آتا ہے، اس بات اور نفی دونوں کا ٹکر ہو گیا. یہ قبل ترکیب ٹکر ہے، بعد ترکیب یہ ہے ہی نہیں بات. یہ قبل ترکیب، اما بعد ترکیب ہے. اب یہ اس بات ہی کے لیے اور حصر کے لیے خیال کر لینا مولانا. ظاہر ہے کہ افرادیت کے خصوصیات الگ ہوتے ہیں اور ترکیب کے الگ ہوتے ہیں. یقول انما الاعمال بالنیات، اعمال سارے کے سارے اعمال بالنیات، نیت پر. یہاں مولانا تقابل الجمع بالجمع ہے، الاعمال جمع ہے اور نیات بھی جمع ہے، اور بالنیات جار مجرور یہ متعلق ہے تعتبر یا معتبرتوں کے ساتھ. آپ کی مرضی ہے تعتبر و معتبر، باقی ثابتۃ، کائنۃ، حاصلۃ، موجودۃ، مستقرۃ، تحصل، تستقر، یہ تو ہر جگہ نکل جاتے ہیں. یہاں پر معتبرۃ، تعتبر یا معتبرۃ، سمجھتے ہیں؟ الاعمال جمع ہے، بالنیات بھی جمع ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ تقابل الجمع بالجمع، اس کا معنی ہوا کل عمل بنیتہ. بولو کلو فی بطونکم، ایک ہے کلو فی بطنکم، دوسرا کلو فی بطونکم، اپنے پیٹ میں کھاؤ. تو اس کا مطلب ہوگا ہر ایک اپنے پیٹ میں کھائے، اپنے پیٹ میں جمع کرے. تقابل الجمع بالجمع ہے. یہ تو مثالیں عام پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں. کلو فی بطونکم، اپنے پیٹوں میں کھاؤ، سمجھتے ہیں؟ تو میں عرض کروں لیاکل کل واحد منکم فی بطنہ، چاہیے کہ ہر ایک اپنا پیٹ بھر دے. یہاں ہوگا کل عمل بنیتہ، ہر عمل اللہ آپ کا بھلا کرے نیت کے مقابلے میں ہوگا. کچھ بھلا پڑ گیا؟ بعض روایت میں الاعمال بالنیت، نیت مفرد ہے، تو وہاں پر مفرد اس لیے لایا کہ اعمال کا محل ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے. محل اعمال جوارح یہ متعدد ہے، برخلاف نیت کے کہ نیت کا محل هو القلب و قلب وہ ایک ہے. تو اس لیے جہاں پر مفرد لائے وہ بھی ٹھیک ہے.
انما الاعمال بالنیات بھی ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیت بھی ٹھیک ہے، بولو انما الاعمال بالنیات یہ بھی ٹھیک ہے، اور انما الاعمال بالنیت مفرد بھی ٹھیک ہے، اور مفرد میں بھی وہی معنی ہوگا۔ اب آئے گا کلوا فی بطنکم، ایک ہے کلوا فی بطونکم، تقابل الجمع بالجمع، کلو بھی جمع اور بطون بھی جمع، ہر ایک اپنا پیٹ بھر دے۔ دوسرا کلوا فی بطنکم، بطن مفرد ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس کا معنی بھی ہوگا کہ لیاکل کل واحد منکم فی بطنہ، کچھ پہلے بڑھ گیا مولانا۔ یہاں بھی اسی طریقے پر نیت اگرچہ مفرد ہوگا اور اعمال جمع ہوگا، سمجھ لایا صرف مفرد، اس کو اس لیے بتایا کہ محل قلب وہ محل نیت وہ قلب ہے، وہ مفرد ہے، سمجھتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، مولانا اعمال کے اندر ظاہری اعضاء اور جوارح کے اعمال بھی داخل ہیں، اور اس کے اندر افعال بھی داخل ہے، اور دل کے اعمال بھی اس میں داخل ہے، لہذا اخلاص وغیرہ جیسے کہ آگے حدیث میں آتا ہے وہ عمل من الاعمال ہے۔ اسی حدیث کے اندر تو اخلاص آگے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اخلاص ہی کو بتاتا ہے، اخلاص کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا عمل وہ بھی اللہ کا بھلا کرے عمل ہے، تو اس لیے انما الاعمال اقوال کو بھی شامل ہے، افعال کو بھی شامل ہے، اقوال کو بھی شامل ہے افعال، اور قول قلب کو اور افعال قلب کو، دل کے افعال کو، ان کو بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ الاخلاص عمل من اعمال القلب، یہ قلب کے اعمال میں سے الاعمال ان کو شامل ہوگا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ باقی طرق کو شامل نہیں ہے، وہ افعال جو ترکیات کے قبیل میں سے، اس وقت آپ لوگ زنا کر رہے ہیں حلیاز میں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں آپ لوگ کلاس والے، یہ سب متروک ہے، یہ سب متروکات ہیں، تو متروکات کو شامل ہی نہیں ہے۔ ان الاعمال وجودیات کو شامل ہے، متروکات کو شامل نہیں ہے۔ کچھ پہلے پڑھ گئے؟ یہ ہو گیا جی مولانا۔ یہ عمل میں اور فعل میں انما الاعمال اور انما الافعال، فرق دونوں میں یہ ہے، الافعال اعم مطلقاً والعمل اخص مطلقاً۔ افعال کا اطلاق فعل اختیاری پر بھی ہوتا ہے، غیر اختیاری پر بھی ہوتا ہے، برخلاف اعمال کا کہ اعمال کا اطلاق افعال اختیاریہ پر ہوتا ہے۔ زید جاتے جاتے کہیں ٹھوکر لگ گیا، گر گیا، سقط فعل، اس کو فعل کہیں گے، اس کو عمل نہیں کہیں گے۔ افعال کا اختیار افعال اختیاریہ غیر اختیاری دونوں پر ہوتا ہے، برخلاف اعمال کا کہ عمل کا اطلاق اختیاریت پر ہوتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے، عمل کے اندر کسی عمل کو سنوارنا، ٹھیک کرنا، یہ داخل ہے۔ فعل کیف متفق، چاہے سنوارنا ہو یا نہ ہو، کردن ہے، اس میں کوئی جچا تلا نپا تلا کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھدہ؟ عمل کے اندر سنوارنا، ٹھیک کرنا، خوبصورت کرنا کسی کام کو، عمل کے اندر سنوارنا داخل ہے، فعل کردن عام معنی میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عمل کے اندر عام طور پر مداومت ہوتی ہے، مداومت ہمیشہ کی، جیسے میرے نبی نے فرمایا، حدیث آپ پڑھیں گے، خیر العمل ما دیم علیہ، خیر العمل ما دیم علیہ، جس پر مداومت ہو۔ فعل کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق آپ کو بتا دی۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک انما الاعمال تعتبر بالنیات، اعمال معتبر ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نیت کے ساتھ، یہ کہ نیت کے اعتبار سے۔ اور آسان طریقہ ایک اور آپ کو بتا دوں، جب تعتبر آپ نے نکالا تو تعتبر کا معنی موازنہ، اعمال کا موازنہ، مقابلہ نیت کے ساتھ کی جائے گی، نیت کے مقابلے موازنہ نیتوں سے کیا جائے گا۔ اعمال کا موازنہ، اعمال معتبر ہوں گے، معنی موازنہ ان کا نیتوں پر ہوگا، نیت پکی عمل پکا، نیت سچی عمل سچا، نیت ثواب والا عمل ثواب والا، نیت فاسد عمل فاسد۔
سمجھتا ہے؟ یہاں پر سب سے بہتر عبارت کہا کہ تعتبر اور معتبرۃ نکالا جائے، اور ایک احتمال یہ کہ تصح انما الاعمال تصح بالنیات، اعمال صحیح ہوں گے نیت سے، انما الاعمال تصح وہ آئے گا، ابھی آپ سے میں عرض کروں گا، انما الاعمال تصاب، اعمال کا ثواب ہوگا، انما الاعمال تصاب بالنیات، نیت کے مقابلے میں ثواب ان پر آئے گا، نیت کے مقابلے میں ان پر ثواب آئے گا، نیت اچھی ہوگی تو ثواب آئے گا۔ تو تصابو اور تصحو اس سے بہتر یہ ہے، اور تستقرو اور اللہ کا تثبتو تحصلو یا ثابتۃ حاصلۃ، سب سے بہتر یہ کہ تعتبر نکالا جائے۔ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اعتبار عبر سے ہے، اور عبر کہتے ہیں آنسو کو۔ جب کسی کے آنسو آپ کو آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو اس پر قیاس کرو اس کے دل کو کہ غم زدہ ہے یہ، تو یہ قیاس کی ایک خاص قسم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ قیاس کی خاص قسم ہے۔ تو تعتبر کا معنی توازن و موازنہ کیا جائے گا، اعمال کا نیت کے ساتھ موازنہ ہوگا، نیت اگر اچھی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، عمل بھی اچھا ہوگا، اس پر ثواب مرتب ہوگا، ورنہ یہ کہ اس پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مرتب نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، انما الاعمال بالنیات، تعتبر جب ہم نے نکالا یا تصابو نکالا، جیسے کہ شافعی بھی اس میں ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، تصابو اعمال پر جو ثواب ملے گا وہ نیت کے مقابلے میں، نیت اچھی ہوگی تو پھر یہ کہ ثواب۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی حاصل ہوگا ما نویٰ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مولانا اب مسئلہ یہ ہے، اعمال جمع نیت جمع وہ بھی بتایا، یا نیت مفرد وہ بھی بتا دیا۔ نیت کا معنی کیا ہے مولانا؟ نیت کا معنی القصد، نیت کا لغوی معنی القصد، اور اصطلاح شرع میں نیت کہتے ہیں توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لمرضات اللہ سبحانہ وتعالی، والقصد بها التمييز بين العبادة وبين العادة۔ نیت کہتے ہیں توجہ القلب نحو الفعل، کسی عمل اور فعل کی طرف دل کو متوجہ کر دینا، توجہ القلب نحو الفعل، فعل کی طرف دل متوجہ ہو، ابتغاء لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، والقصد بها، اور نیت سے مقصد ہی ہوتا ہے التمییز بین العبادت و بین العادت، نیت سے مقصود التمییز بین العبادت و بین العادت، عبادت اور عادت دونوں کے درمیان میں۔ پورا دن اگر آپ بھوکے رہیں گے تو وہ عادتاً آپ بھوکے ہیں، اور جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی روزہ نہیں ہوگا، سمجھے بھائی؟ والقصد بالتمییز بین العبادت و بین العادت، عادت اور عبادت ان میں فرق جو ہوتا ہے وہ نیت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ اب سمجھو، نیت، قصد، ارادہ، عزم یہ ایک ہی ہے، ایک قول یہ ہے کہ لا فرق بینہا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، نیت، قصد، ارادہ، عزم یہ سب کے سب ایک ہے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ دوسرا یہ کہ نہیں فرق ہے، نیت میں ناوی نیت کرنے والے کی کوئی غرض ہوتی ہے، برخلاف ارادہ کے، ارادہ میں غرض پیش نظر نہیں ہوتا، نیت میں ناوی، نوا ینوی، نیت، ناوی اسم فاعل، ناوی کی غرض پیش نظر ہوتی ہے، برخلاف ارادہ کے، ارادہ میں اللہ کو غرض پیش نظر نہیں ہوتا، ایک۔ دوسرا یہ اراد اللہ تو کہا جاتا ہے، یرید اللہ کہا جاتا ہے، لیکن نوى اللہ نہیں کہا جاتا، نوى اللہ نہیں کہا جاتا، سمجھتا؟ تیسری چیز وہی ہے، نیت ممیز ہوتی ہے مولانا، نیت ممیز بین الشیئین یعنی بین الامور المتعددہ، عادت اور عبادت میں جیسے کہ ممیز ہے، نیت ہوگی تو پھر عادت بنے گی، اس کی عبادت بنے گی، نہیں تو پھر یہ کہ بعض چیزیں عادتاً یہ صادر ہوتے ہیں انسان سے، تو نیت جو ہوتی ہے وہ ممیزہ ہوتی ہے۔ چوتھا ایک مسئلہ یہ،
نیت وہ ممیزہ بین المحلین المتماثلین المتشاکلین، دو ایک قسم کے عملوں میں بھی نیت ممیز ہوتی ہے۔ دیکھیے مسجد قباء بھی مسجد ہے، مسجد زرار بھی مسجد ہے، دونوں کے دونوں مسجدیں ہیں۔ مسجد زرار بھی، لیکن میرے نبی نے آرڈر دیا اس کی گرانے کا، اس کو گرایا، سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں مسجدیں ہیں، مسجد قباء اور مسجد زرار، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں بنانے والوں کی نیت کیا ہے؟ تفریقا بین المومنین، لوگوں کو الگ تھلگ کر دیا جائے، لوگوں میں فساد ڈالا جائے، نفاق منافقت کو عام کی جائے، اس لیے میرے نے، حالانکہ دونوں کے دونوں مسجدیں۔ تو کبھی محلین متشاکلین، عملین متشابہین، متشابہ ایک قسم کے اعمال میں نیت ممیز ہوتی ہے، تو نیت میں اور ارادے میں یہ فرق ہو گیا مولانا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، انسان کو وہی کچھ حاصل ہوگا کہ جس کی وہ نیت کر لیتا ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے، مل ارتباط بین الجملتین، یہ دو جملوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ربط ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، انسان کو وہی حاصل ہوگا کہ جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ ہو گیا معلوم؟ آپ یہ کہہ دیں کہ پہلا والا مقدمہ عقلیہ عرفیہ تجربیہ ہے، تجربہ یہی ہے کہ نیت ہوتی ہے انسان کے عمل۔ دیکھیں مجھے پانی پینا ہے، میں نے نیت کر لیا، یہ میری نیت سابق ہے، پھر اس کے بعد میں نے گلاس کو اٹھایا۔ دیکھو میں کتنا خاموش ہوا نہیں ہوا، بولو خاموش ہوا نہیں ہوا، میری نیت سابق ہے، خاموشی میری مسبوق ہے۔ پھر بولنے کا ارادہ کر دیا، نیت کر دی، نیت میرے سابق ہے، بولنا مسبوق ہے۔ جتنے اعمال اختیاری ہوتے ہیں وہ مسبوق بالارادہ، مسبوق بالنیت ہوتے ہیں، مسبوق بالنیت ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ بالکل ایک، ہاں برخلاف ہے اعمال غیر اختیاری کے، ایسے کسی کا ہاتھ کسی کو ایسے لگ گیا، اس کو ارتیاش کی بیماری ہو تو الگ چیز ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ جو جملہ انما الاعمال بالنیات، یہ مقدمہ عقلیہ عرفیہ ہے، تجربیہ۔ دوسرا وانما لامرئ ما نوى، یہ حکم شرعی ہے، یہ مقدمہ شرعیہ ہے، سمجھتا ہے؟ وہ عقلی ہے، نیت اور ارادہ وہ سابق ہوتے، پھر اس کے بعد عمل وجود میں آتا ہے، کوئی پاگل نہ ہو اور غیر اختیاری نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ اور دوسرا وہ مقدمہ شرعیہ ہے، شرعی حکم ہے کہ نیت ہی سے ثواب حاصل ہوگا، جو نیت اس کی ہوگی صحیح ہوگی اسی کے انسان کو وہی ملے گا۔ یہ بین اس طرح دیکھیے، ایک عقلی مقدمہ ہے، لکل امت امین، لکل امت امین، لکل امت امین، ہر امت کا ایک امین ہونا چاہیے۔ یہ مقدمہ عقلیہ عرفیہ تجربیہ ہے، تجربہ سے یہی ہے، ہر قوم میں کوئی امین تو ہوتے ہیں نا، لکل امت امین، یہ تجربیہ ہے۔ اور شرعی فرمایا امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، بولو وامین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ شرعی ہے، حکم شرعی۔ لکل شیء زینۃ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، یہ عقلی عرفی تجربی ہے۔ وزینۃ القرآن اواخر سورۃ البقرۃ، وزینۃ القرآن اواخر سورۃ البقرۃ، سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ کچھ مطلب پڑ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ پہلے والا مقدمہ عقلی عرفی ہے، دوسرا مقدمہ شرعی ہے۔ دوسرا ربط آپ بتا دیں، پہلے والا مقدمہ انما الاعمال بالنیات، یہ علت فاعلی ہے، نیت فاعل ہوتی ہے عمل کے لیے، فعل کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ علت غائی ہے، وانما لامرئ ما نوى، یہ علت غائی ہے، سمجھتا ہے؟ تیسری چیز سمجھو،
نیت اصل مبدا ہے، نیت ہو، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا، نیت آپ نے کر لی، اگرچہ عمل نہیں ہوا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا نَوَىٰ، نیت آپ نے کر لی، عمل وجود میں نہیں آیا تب بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں میرے بھائیو نیت کر لو، ارادہ کر لو بھائی۔ اور حدیث میں آتا ہے گناہ کا آدمی ارادہ کرے گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، برخلاف نیکی کے، نیکی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نیت کر لے، نیکی کی نیت کرنے سے یہ ہے کہ ثواب مل جاتا ہے۔ اگر عمل کی نوبت نہ آ جائے، آپ نے پکی نیت کر لی کہ میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں، چلے میں 4 مہینے میں جاؤں گا، لیکن اس کے بعد بیوی نے کہا تو جا، گھر میں جب بچے بیمار پڑے ہوئے، گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے جا سکتا ہے؟ تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ سمجھتا ہے؟ آپ نے قرآن میں دیکھا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہجرت کرتے ہوئے نکلا۔ ان دنوں میں ہجرت لازم اور واجب تھی، مکہ دار الحرب تھا۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، راستے میں موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، آپ مہاجر ہو گئے، آپ کو ہجرت کا ثواب مل گیا۔ آپ سمجھ رہے؟ ایک یہ کہ اللہ پہلے والے مقدمہ عقلی عرفی تجربی، دوسرا اللہ کو شرعی، اور دوسرا ہے کہ پہلے والا مقدمہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا علت فاعلی، دوسرا غائی، اور تیسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ نیت پہلے والے بتا رہے کہ عمل کا مدار نیت پر ہے، دوسرے جملے بتا رہے نیت کرنے کے بعد عمل اگر وجود میں نہ بھی آیا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ابن دقیق العید کا یہی تیسرا قول ہے۔ نیت آپ نے پکی کر لی، عمل کر نہ سکے۔ تیسری بات میں نے عرض کیا کہ علامہ ابن دقیق العید کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ فرماتے کہ نیت کر لینے کے بعد اگر عمل وجود میں نہ بھی آیا کسی عارض کی وجہ سے تو ناوی کو، نیت کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس کی مثال میں نے قرآن سے آپ سے عرض کر دیا۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ ہو گیا مولانا؟ چوتھی وجہ، دونوں جملوں میں ارتباط، دونوں جملے میں اللہ آپ کو بھلا کرے ارتباط، وہ یہ ہے کہ نیت ضروری ہے، اعمال کے اندر نیت ضروری ہے، اور دوسرا بتا رہے کہ نیت ممیز معینہ ہے، نیت کے لیے تعین ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت سے ہوں گے، یہ ہو گیا جملہ۔ دوسرا کہتا ہے کہ تعین الاعمال بالنیت بھی ضروری ہے۔ بولو، تعین الاعمال بالنیت، آپ کے ذمہ پر 1000 نمازیں قضا ہے تو آپ تو یہ تعین کریں گے، نیت کریں گے کہ ظہر کی پہلی پڑھ رہا ہوں، دوسری ظہر کی پڑھ رہا ہوں، تیسرے ظہر کی، 1000 ظہر میرے ذمہ پر ہے، 1000 عصر میرے ذمہ پر ہے، تو یہ تعین تو آپ کریں گے نا۔ ایسے نہیں کہ عصر کی بھی 4 رکعتیں، ظہر کی بھی 4 رکعتیں، آپ ایسے پڑھ رہے تعین نہیں کر رہے تو وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور دوسرے جملے میں بتا رہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ، انسان کے لیے واقع وہ چیز ہوگی جس کی اس نے نیت کی، یعنی تعین جس کی ہے، تعین اس نے تعین کرنی ہوگی نیت سے۔ خلاصہ یہ نکلا الجملۃ الثانیۃ معین للتعین ہے، یہ تعین کے لیے، سمجھتا؟ ایک صورت 5ویں وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، انسان کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے۔ فرماتے ہیں دوسرا جملہ جعل المباحات طاعتن، مباحات کو طاعت بنانا، یہ دوسرا جملہ بیان کر رہا۔ میں پانی پی رہا ہوں، یہ مباح ہے، پیوں نہ پیوں، لیکن اس میں میں نے نیت کر دی کہ میرا حلق صاف ہو جائے تاکہ حدیث رسول پڑھا سکوں، یہ عبادت بن گئی، مجھے ثواب ہوگی۔ پانی پی رہا ہوں یہ مباح ہے، لیکن یہ کہ اس لیے تاکہ میری زبان میرے تر ہو جائے اور میں قرآن پڑھ سکوں، یہ عبادت بن گئی۔ سمجھتا ہے؟ ایک اور بھی سمجھے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی عمل میں متعدد نیتیں کرنا، اس کی بھی اجازت ہے طاعات میں۔ آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ اعتکاف کی نیت کریں،
سمجھ رہی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ المسجد کی بھی اس میں نیت کر لیں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کی، صلاۃ الشکر کی اس میں نیت کریں، 1-2 رکعت کے اندر سب کچھ نیت کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہی، مسجد میں نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ آ رہے ہیں اللہ والے مسجد میں آئیں گے، بیمار ہے، ساتھی یہ نمازی ہے، اس سے پتہ کروں گا، اس کی حالت عیادت بھی کروں گا، اس کی بھی نہیں، یہ سارے ثواب آپ کو ملیں گے۔ تو جعل العبادت الواحدۃ کثیرۃ، ایک عبادت کو بہت بنا دینا، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا جملہ آپ کو بتاتا، اور بہت سے امور ہے، لیکن بس آپ اس کو اتنے کو ہضم کرو تو بہت ہے آپ کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اب ہو گیا اس کے بعد مولانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں وضو کے اندر نیت ضروری ہے، وہ اسی سے الوضو عمل من الاعمال وكل عمل لا بد فيه من النیت، نتیجہ نکلا فالوضو لا بد فيه من النیت، الوضو عمل من الاعمال، وضو ایک عمل ہے، یہ صغرا ہے آپ مانیں گے، کبرا وکل عمل لا بد فیہ من النیت، ہر عمل کے لیے نیت ضروری۔ اس کبرا کی دلیل کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیت، موجب کلیہ ہے، اصل مدار نتیجہ تو کبرا ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل انما الاعمال بالنیت، الوضو عمل من الاعمال وکل عمل لا بد فیہ من النیت، کبرا مدار نتیجہ کبرا ہے، اس کے لیے حدیث آ گئی انما الاعمال بالنیت، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالوضوء لا بد فیہ من النیت، وضو میں بھی نیت ضروری ہے، لہذا وضو بغیر نیت کے صحیح ہی نہیں ہے۔ سمجھتا ہے؟ ہو گیا؟ ہو گیا؟ جواب مولانا حنفیہ کی طرف سے سمجھ رہے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، ختم، بات ختم ہو گئی۔ انما الاعمال بالنیات، الاعمال عام مخصوص من البعض، اعمال سے اعمال مقصودہ مراد ہے، عبادات مقصودہ اعمال مقصودہ، وضو غیر مقصودی ہے، لہذا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں نیت ضروری، وضو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، مبدا ہے نماز کے لیے، وہ اعمال مقصودہ میں سے نہیں ہے، غیر مقصودہ میں سے، آپ سمجھے؟ اور کہو کہ شرط ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ شرط تو نہیں، مقصود تو مشروط ہی ہوتا، لہذا وضو اس سے مستثنی۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ جیسے کہ دیکھو کہ ہجرت کا مسئلہ تھا، ہجرت اصل تو دین کے لیے کیا جاتا ہے، ہجرت براہ راست وہ خود مقصود ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ ہجرت میں نیت ہونی چاہیے تو ثواب ملے گا، نہیں ہو تو تب بھی ہجرت تو معتبر ہے، پھر بھی آپ کو پلہ نہیں پڑا، ہجرت خود مقصودی چیز نہیں ہے، ہجرت ہے اقامت دین کے لیے، دین پر عمل کر کے جا کر ثواب، نیت کرو گے تو ثواب آپ کو ملے گا، نہیں تب بھی ہجرت کل عدم تو نبی نے قرار نہیں دیا، جس بندے نے ہجرت کی اس کو یہ نہیں کہا کہ واپس جاؤ تم ہجرت کرو، وہ ابھی کس آپ کے سامنے آئے گا، میں عرض کروں، وہ ہجرت کل عدم نہیں ہوا، تو وضو جو طہارت کے قبیل میں سے کل عدم نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا اس پر، نماز کے لیے پھر بھی کافی ہوگا، اور نہیں سمجھو تو واپس آ جاؤ اسی طرف کہ انما الاعمال سے اعمال مقصودہ مراد ہے، وضو غیر مقصودی ہے، سمجھدا؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر عبادات، عقوبات، اعتقادیات، اخلاقیات، معاملات، یہ آپ کے ہاں بھی یہ شریعت ہے، ہمارے ہاں بھی یہ شریعت ہے، عبادات، عقوبات، اعتقادیات، اخلاقیات، معاملات، عبادات کے اندر بالاتفاق ہے، عقوبات ہے، دیگر معاملات ہے، ان کے اندر کوئی نیت ضروری نہیں ہے، وہ بغیر نیت کے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واقع ہو جاتے،
نکاح ہے، نیت ہو یا نہ ہو جائے گا۔ طلاق کی نیت ہو یا نہ، طلاق کا لفظ اپنے زبان سے نکل گیا، نیت ہے یا نہیں ہے، طلاق پڑ گئی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عبادات کے اندر بھی اتفاق ہے، اس میں نہیں ہے۔ تیسری چیز علامہ حلبی کی طرف سے سنو۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو میں دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے کہ مفتاح الصلاۃ ہے، دوسرے ہے کہ یہ عبادت بن جائے۔ نیت کرو گے وضو میں تو ثواب، یہ مستقل عبادت بنے گا، نہیں تو مفتاح الصلاۃ تو پھر بھی طہارت حاصل ہوگی تب بھی مفتاح الصلاۃ بنے گا۔ مفتاح الصلاۃ الطہور پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ مشکوت میں پڑھا ہے اپنے پچھلے سال مشکوت میں۔ تو مفتاح صلاۃ تو پھر بھی یہ بن سکے گا۔ اللہ کے بندو کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ اسی کو ابن رشد نے اس کے قریب کہا وضو کی دو حیثیتیں، ایک یہ کہ نظافت ہے، ایک عبادت ہے۔ عبادت کی نیت کرو تو وہی نظافت سب عبادت بن گئے، لیکن اگر یہ ہے کہ آپ نیت نہیں کریں گے، ویسے وضو آپ نے بنا لیا، ہاں ملنگو، ویسے وضو آپ نے بنا لیا، تو پھر یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا، نظافت تو پھر بھی حاصل ہو جائے گی۔ نماز کے لیے نظافت ہی کافی ہے، طہارت ہی کافی ہے۔ باقی فرق انشاءاللہ آئے گا کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، نماز کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ فرق انشاءاللہ میں آگے آپ سے عرض کروں گا۔ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، نماز کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ اور چلو مان لیا وضو میں نیت ضروری ہے، طہارت میں نیت ضروری نہیں ہے۔ طہارت عام مطلق ہے، وضو اخص مطلق ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے جائیں گے، انشاءاللہ مسئلہ آئے گا آپ کے سامنے، اس پر میں مستقل عرض کروں گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عام مخصوص من البعض ہے۔ دوسری بات آپ سے عرض کیا، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے کہ دین اور شریعت 5 چیزوں کا، عبادات، عقوبات، اعتقادیات، اخلاقیات، معاملات، سمجھتے ہیں؟ تو معاملات کے اندر وہ اسی چیزوں میں نیت نہیں ہے ضروری، عبادات کے اندر ضروری ہے، سمجھ شریف ہے کہ؟ تیسرا علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو بتائے کہ مفتاح الصلاۃ پھر بھی یہ بن سکتا ہے وضو، عبادت اگر نہ بنے، عبادت اس کو عبادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نیت ہو۔ اور حضرت اقدس ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی اسی کے قریب، سمجھتا ہے؟ اسی کے قریب کہ وضو کی دو حیثیتیں، ایک نظافت ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ عبادت ہے۔ نیت کرو گے تو عبادت بنے گا، نہیں تو نظافت تو پھر بھی بغیر نیت کے بھی حاصل ہے، نظافت اور طہارت پھر بھی حاصل۔ اللہ کے بندو کچھ پھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں شمبو ہو گیا مولانا؟ ایک زبردست ایٹم بم آپ سے عرض کروں، 5واں، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ جب ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو گیا کہ اس حدیث میں توتبرو نکالیں گے یا اس میں تصابو تو بالاتفاق ہے، انما الاعمال تصاب بالنیات، اعمال پر ثواب مرتب ہوگا نیت کے ذریعے سے۔ جب اس حدیث میں ہم نے نکالا تصاب و ثواب نکالا تو فلا تعلق لہو بالصحت، صحت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے انما الاعمال تصح بالنیات، اس لیے کہ لا عموم للمشترک، ہم قائل نہیں ہیں اس کے، اشتراک کے قائل ہی نہیں ہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جب بالاتفاق بیننا و بینکم جار مجرور متعلق ہے، اس کا متعلق تو تبرو ہے، سمجھتے ہیں؟ یا تصحو ہے، تصحو نہیں تصابو، جب ثواب سے متعلق ہو گیا تو اب فلا تعلق لہو بالصحت، صحت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ فقہا یہ جواب دیتے ہیں، قواعد الفقہ والا یہ بہترین جواب ہے کہ جب ہمارے آپ کے ہاں بالاتفاق متعلق جار مجرور ہے، متعلق جب نکل گیا تصابو تو فلا يتعلق بالصحت، فلا تعلق له بالصحت، لہذا اس حدیث کا اور آپ کا دعویٰ یہ کہ الوضوء لا يصح انما الاعمال تصح، جب تصابو کو مانتے ہو تو تصح کدھر سے آ گیا؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد آ جاؤ چوتھی 5ویں مسئلہ،
یہ حدیث آپ نے مشکوت میں پڑھا ہے، مشکوت میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا وامرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. وہ یہاں بخاری میں ہے نہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت حمیدی کے توسط سے حضرت کو یہ جملہ نہیں پہنچاتے، چونکہ حضرت حمیدی سے نقل کر رہا ہے، اور بخاری میں دیگر جگہوں میں یہ جملے ہے، حمیدی کے واسطے سے حضرت کو یہ جملہ نہیں پہنچاتا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن بزرگوں نے تردید کی ہے کہ جو حمیدی کہ خود روایت میں اللہ کو بلا کر یہ جملہ ہے فمن کانت ہجرتہ. بہرحال ایک جواب یہ ہے کہ یہ حضرت حمیدی کی توسط سے حضرت کو یہ پہنچانی تھا. دوسرا مسئلہ سمجھو، حدیث میں دو گوشے ہیں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس کی نیت اچھی ہوگی اللہ رسول کے قریبی ہوگا، اور جس کی نیت بری ہوگی تو جس کی نیت اچھی ہوگی خوب پائے گا. یہ جلب منفعت ہے. اور دوسرا، عورت کی دنیا کی نیت کرے گا تو جہنم میں جائے گا. یہ دفع مضرت اس کو بتا رہا ہے. دفع مضرت ضروری ہے، جلب منفعت اللہ کو اتنا ضروری نہیں، اس لیے حضرت نے جلب منفعت کو حذف کر دیا، دفع مضرت کو نقل کیا. دیکھو عورت اور بیوی کا مسئلہ ہے، اس میں دنیا کا، دنیا سے اور بیوی سے بچو، عورتوں کے لیے ہجرت نہ کرو. تو دفع مضرت ضروری ہے، دفع مضرت والے حصے کو نقل کر دیا. جلب منفعت کا اس کا تعلق پہلے والے جملے کا جلب منفعت سے تھا، اور محدث کو اس کی اجازت ہے حدیث کے ٹکڑے کرے. جیسے کہ آپ کو ترمذی میں 13، 14، 17 آپ کو ترمذی کی خوبیاں بتائی، سمجھ رہی ہے کہ خصوصیات، ان میں سے ایک یہ تھا کہ حدیث کے حصہ کرتا ہے، ایک حصے کو نقل کرتا ہے. محدث کو اس کی اجازت ہے، تبلیغ والوں کے لیے حرام ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھتے ہیں؟ یہ مسئلہ یہاں ہو گیا. ساتواں ایک مسئلہ ہے مولانا، وہ یہ ہے کہ جہاں یہ روایت موجود ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ شرط فہجرتہ الی اللہ ورسولہ جزا، شرط و جزا ایک ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو کانت حروف روابط میں سے منطقیوں کے ہاں، ان کے ہاں تو فعل ہے لیکن وہ تو روابط میں سے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو شرط و جزا ایک ہے، حالانکہ دونوں میں تغایر ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی بات ہے، آپ نے پڑھا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیۃ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ثوابا. بولو، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے لیے ہجرت کی نیۃ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت معتبر ہوگی ثواب کے اعتبار سے. اللہ رسول کی طرف سے ہجرت اس کی معتبر ہوگی ثواب کے اعتبار سے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیۃ، وہاں نیۃ لگے گا شرط کے ساتھ، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ثوابا. ٹھیک ہے، ایک. دوسرا تو تغایر آ گیا نا، جانب شرط میں وہ مشروط بشرط نیت ہے، جزا مشروط بشرط ثواب ہے. دوسرا آ جاؤ، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الدنیا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی العقبہ. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الدنیا، دنیا میں اللہ رسول کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی العقبہ، آخرت میں یہی کام آئے گا اس کو. تو شرط جانب مشروط بشرط دنیا ہے، جزا مشروط بشرط العقبہ ہے. سمجھتا ہے؟ تیسرا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیۃ، اسی طرح نیت، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیۃ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ مقبولۃ. اس نے نیت کی ہے تو اللہ رسول کی طرف یہ ہجرت مقبول ہوگی، معتبر ہوگی. فہجرتہ الی اللہ ورسولہ مقبولۃ. سمجھتے ہیں؟ چوتھا ہے جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف، کیا ہی کہنا اس کا ایک ہی ہے. یہ اتحاد صرف لبیان العظمت، عظمت کو بیان کرنے کے لیے. اور جیسے مبتدا میں اتحاد ہوتا ہے، مبتدا خبر میں، تو میں نے آپ کو بتایا انا ابو النجم وشیری شیری للہ دری ما حس صدری. انا ابو النجم وشیری شیری، میرے اشعار میرے اشعار ہیں،
معنی یہ ہے شعری الآن میرے اشعار اس بڑھاپے میں میرا دماغ اسی طرح کام کر رہا شعری کما کان جیسے کہ میں جوانی میں تھا، میرا حافظہ کمزور نہیں ہوا، میں بیدار دماغ ہوں، اتحاد ہے لیکن عظمت ہی کو ظاہر یہاں شرط و جزا میں بھی اسی طرح، جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہو کیا ہی کہنا، اور اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے، یہ عظیم چیز ہے۔ یہ ہوتا مبتدا خبر میں تو یہاں پر یہ ہو گیا مولانا مسئلہ یہاں۔ فمن كانت ہجرت الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرت الی دنیا، جس کی ہجرت بہرحال اس حصے کو حذف کر دیا، ومن كانت ہجرت الی دنیا، دنا یدنو دنون کا معنی قریب آتا ہے، دنوا دنیا، سمجھتا ہے دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ بھی آخرت سے قریب ہے، سمجھ رہی ہوں، یہ آخرت سے قریب ہے، یہ دنا یدنو دنون سے۔ دوسرا یہ کہ دنا یدنی دناۃن سے ہے، دناۃن کا معنی حقیر اور ذلیل، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فمن كانت ہجرت الی دنیا یصیبها، جس کو یہ کہ وہ حاصل کرنا چاہے، او الی امرأۃ، یا کسی خاتون کی طرف، یعنی کہ جس کو ہجرت کر، جس کو نکاح کرنا چاہ رہا، فہجرت ترجع الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت لوٹے گی اس مقصد کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ مولانا اصل میں ہجرت کا زمانہ تھا، سمجھے بھائی جان، اور سخت وعید تھی، اگر کوئی ہجرت نہیں کرے گا بغیر کسی عذر سے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مکہ دار الحرب تھا، اسلام پر عمل کا، ہاں مستضعفین من الرجال والنساء لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، مستضعفین من الرجال والنساء، کمزور قسم کے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، راستوں کا پتہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عام آدمی ٹھیک ٹھاک قسم کا ہجرت نہیں کرتا، فاولئک مأواہم جہنم، وہ جہنم میں جائے گا۔ ضرور مکہ سے ہجرت کرو۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ پڑھا نہیں پڑھا؟ شرح تہذیب کی عبارت ہے ملنگو، سمجھتا ہے؟ تو ایک صحابی نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک خاتون کو پیغام دیا، صحابیہ کو، اس کو ام کیس کہتے، کنیت اس خاتون کی، نام اس کا قیلہ تھا، ام کیس کہتے، سمجھے، ام کیس، اور نام اس کا قیلہ تھا۔ اس کو پیغام دیا کہ مجھ سے نکاح کرو، انہوں نے کہا کہ ایسے نکاح نہیں ہو سکتا، مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ آؤ۔ وہ آ گیا، اس لیے اس صحابی کا لقب بڑھ گیا مہاجر ام کیس۔ بولو، صحابی کا لقب کیا بڑھ گیا؟ مہاجر ام کیس، ام کیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔ لیکن اس صحابی کا نام کیا ہے کسی محدث کو آج تک پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کو صحابہ سے اتنا پیار ہے کہ اگرچہ کوئی کوتاہیاں ہو بھی جاتی ہے لیکن خدا صحابہ کی پردہ پوشی اس طرح کرتا ہے۔ آج تک کسی محدث کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا نام کیا تھا، ورنہ مودودی تو قبر سے دوبارہ زندہ ہو جاتا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ساتھی جو ہے ستاریت اپنے اندر پیدا کرے تو اچھا ہے، سمجھے؟ ہاں اگر گناہ اس قسم کا کسی کی عیب ہے، متعدی ہے، خلق خدا کو، دین کو نقصان ہو، پھر بیان کرو، بٹیر باز ہے، پتنگ باز ہے، بدعتی ہے، بے غیرت ہے، جھوٹ بولتا ہے، حدیثیں گڑتا ہے، دبا کر کے اس کی لحاظ نہیں کرو کہ بیرون دنیا میں بھی اس نے وقت لگایا ہے، سمجھتا ہے؟ کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اے جی، مہاجر ام کیس آیا مسئلہ؟ اے مولانا اب مسئلہ ہے جی، اس وجہ سے ومن كانت ہجرتہ الی امرأۃ ينکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب آ جاؤ مولانا، مطابقت ھذا الحدیث بترجمۃ الباب، مطابقت ھذا الحدیث۔ اچھا، عورت کا ذکر، دنیا بھی فتنہ ہے، اور عورت کا آپ نے فرمایا حدیث میں ان کا یہ دفع مضرت کی، نقصان سے بچو، چونکہ فرمایا کہ ما ترکت فتنۃ علی امتی اضر علی الرجال من النساء، جو مردوں کو نقصان دینے والے عورتوں سے بڑھ کر کے کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ مطابقت ترجمۃ الباب کے ساتھ۔ پہلے یہ کہ یہ حدیث صرف تبرکاً لکھا گیا ہے، لا نحتاج الی ان نطبقہ بالباب، یہ صرف تبرکاً کتابوں کی ابتدا میں لکھتے ہیں، جیسے بہت سے مصنفین اور محدثین یہ لکھتے ہیں، یہ تبرکاً ہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں، اس میں اخلاص کا ذکر ہے کہ
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اخلاص کا اس میں ذکر ہے. جس کی نیت اچھی ہوگی یعنی مخلص ہوگا تو اس کو اسی طرح ثواب ملے گا. نیت اچھی نہیں ہوگی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نیت تو الحمدللہ اللہ کی رضا ہے، آپ بھی طلبہ بھی اپنی نیتیں اس طرح درست کر لو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ضروری، تبرکن ہے یا صرف اصلاح نیت کے لیے ہے، ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ تیسری صورت مولانا یہ بھی عدم مطابقت ضروری نہیں ہے. کتابوں کے ابتدا میں جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے میں ایسی آیتیں اور ایسے اشارات ہوتے ہیں کہ آگے مقصد کے ساتھ تعلق ہو. تو یہاں انما الاعمال ہے تو یہ بمنزل خطبہ کے ہے، آگے یہ پوری کتاب بخاری کتاب الاعمال ہے. یہاں بھی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت نہیں ہے. ان تینوں توجیہات میں تبرکن یا اپنے نیت درست کر دو، یا یہ ہے کہ اللہ کو یہ بمنزل خطبہ کے حضرت نے لایا، خطبہ کے لایا، اور خطبہ کا جیسے کہ آگے کتاب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور یا یہ کہ جیسے کہ خطیب کے خطبے کا آگے اس کی تقریر کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. تو یہ بھی بتا رہے صرف کتاب کے ابتدا میں بطور خطبہ کے لا کر انما الاعمال بالنیات، حدیث میں اعمال کا ذکر ہے، آگے کتاب پوری کی پوری عمل ہے. یہاں تک کہ جو کتاب الایمان ہے، ایمان بھی ایک عمل ہے. آپ دیکھو کھول کر کے دیکھو، وہ قول و فعل، فعل کا معنی عمل کے، ایمان ہے، نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ساری کتاب اعمال ہے، کتاب الاعمال. تو انما الاعمال بالنیات الخطبہ تو تتعلق بالکتاب بما فی الکتاب کلہ، کتاب کے اندر جو کچھ مضامین ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. اب بھی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت نہیں ہوئی. اب آ جاؤ ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت. یہ تین توجیہات میں یہی تھا. اب ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ ہے کہ جی اس میں فرمائے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اس نیت سے نیت شرعیہ مراد ہے، نیت سے نیت شرعیہ مراد ہے، اور نیت شرعیہ کا مدار وحی پر ہے تو بدل وحی کے ساتھ ہوگی. نیت شرعیہ کا مدار کس پر ہے؟ نیت شرعیہ کا مدار وحی کے ساتھ ہے، وحی پر وہ موقوف ہے، تو اس لیے وحی کے ساتھ اس کی مطابقت ہو. اور بدء الوحی کا معنی بھی آپ نے پڑھا، بدء هو الوحی، بولو بدء هو الوحی پڑھا نہیں پڑھا تھا؟ نیت سے نیت شرعیہ مراد ہے ایک. دوسری ایک مطابقت ہے، وہ یہ ہے کہ دو ہجرتیں، ایک ہجرت آپ کی گھر سے نکل کر کے غار کی طرف جانا، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بلا پڑ گیا؟ یہ بھی بدایت وحی میں تھا، ابتدائی وحی یہیں سے شروع ہوا غار سے، سمجھیے ایک ہجرت یہی ہے. اور دوسرا ایک ہجرت من مکہ الی المدینہ، یہ دوسری ہجرت ہے، دونوں کا تعلق وحی سے ہے. بدایت وحی اللہ آپ کا بھلا کرے، بولو غار میں جب آپ تشریف لے جاتے تھے جہاں پر ہوا وہ بھی بدایت وحی. یہ جو ہجرت تھی یہ ہجرت بدایت وحی ہی کے موقع پر تھی. فمن کانت ہجرت، ہجرت کا ذکر ہے نہیں ملنگو، ہجرت کا ذکر ہے. تو یہ ہجرت من بیتہ الی غار حرا، غار حرا کی طرف یہ جو ہجرت ہے یہ فی بدایت الوحی ہے، یہ وحی کے ابتدائی زمانے کی وہ ہے، یہ بدایت وحی میں سمجھتا. پھر ثم ہجرتہ من مکہ الی المدینہ، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف، یہاں وہی عام ہو گیا ہجرت، سمجھیں یہ دوسری ہجرت ہے. اور یہاں پر پھر ظہور وحی ہو گیا. اور دونوں نسخے ہمارے ہاں کیف کان بدء الوحی اور کیف کان بدو الوحی، بولو کیف کان بدء الوحی اور کیف کان بدو الوحی. اللہ کے بندو کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ الہجرت ہجرتان، ہجرت من بیتہ الی غار حرا، یہ بھی فی بدایت الوحی ہے. بولو یہ ہجرت جو ہے نا یہ ہو گھر سے جاتا تھے خلوت حاصل کرنے کے لیے، تنہائی حاصل کرنے، یہ بھی بدایت وحی میں ہجرت. اور دوسرا یہ کہ مکے سے مدینہ کو ہجرت کرنا، یہ میں نے عرض کیا کہ ظہور وحی یہیں پر ہوا. تو دوسرا نسخہ کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ، دونوں ٹھیک، دونوں ہجرتیں بدا اور بدو سے جڑ جاتی ہے. یہ ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کچھ پہلے بڑھ گیا. تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ مطابقت کی دو صورتیں ہوگی. تیسرا مسئلہ یہ
کہ اخلاص مبدأ الوحی ہے. یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف کان مبدأ الوحی، یاد ہے کہ نہیں علامہ سندھی کی توجیہ؟ کیف کان مبدأ اور حدیث کے اندر اخلاص نیت کا ذکر ہے. اخلاص بھی مبادیات وحی میں سے ہے، اخلاص بھی مبادیات وحی میں سے ہے. سمجھتا ہے؟ بابن کیف کان بدء الوحی کیف کان مبدأ الوحی، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بدا مبدا کے معنی میں. اور اخلاص حدیث کے اندر آگے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، ان میں اخلاص کا ذکر ہے. اخلاص بھی مبادیات وحی میں سے ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک چیز کے کئی مبادیات ہوتے، 8-10 مبادیات آپ کو بتایا تھا. مبدا اللہ ہے، مبدا جبریل ہے، مبدا محمد ہے، مبدا رمضان کا مہینہ ہے، مبدا مکان، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مکہ ہے. مبدا آپ کے اخلاق ہے، مبدا آپ کا اخلاص ہے، مبدا اللہ کا فضل و کرم ہے. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب کچھ بتایا. استغفر. خلاصہ یہ نکلا کہ اخلاص بھی مبدأ الوحی ہے. اخلاص بھی اللہ کا مبدأ الوحی ہے. تو ٹھیک ہے، بدء الوحی مبدأ کے معنی میں حدیث کے اندر اخلاص کا ذکر ہے، تب بھی جڑے گا. سمجھتا ہے؟ ارے چھوکرا کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ ایک اور وہ ہے ربط ہے، وہ یہ ہے وہی مبدأ الشریعت ہے اور نیت مبدأ الاعمال ہے. دونوں مبدأ ہے. بولو، وہی مبدأ الشریعت ہے، مدار شریعت ہے، کیف کان بدء الوحی، اور نیت مبدأ الاعمال ہے. نیت مبدأ الاعمال ہے. ارے چھوکرو کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ اب ایک چیز ہے بس، یہ تو آپ کا سبق حل ہو گیا، کتاب ختم ہو گئی، حدیث ختم ہو گئی. اب ایک چیز ہے، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ سمجھیں گے نہیں، اگر آپ سمجھیں تو بہت اچھی بات ہے. وہ یہ ہے کہ کبھی آگ سے علت سے استدلال ہوتا ہے دھوئیں پر، لمی. کبھی دھوئیں سے معلول سے استدلال ہوتا ہے علت پر، آگ پر، کہ دھواں ہے تو آگ بھی ہوگی. انی پڑھا نہیں پڑھا؟ اب سمجھو، حدیث کے اندر اخلاص کا ذکر ہے. تو جو مخلص بنے گا، بولو، جو مخلص بنے گا، صاحب وحی بنے گا، نبی بنے گا، صاحب وحی بنے گا، وہی اس پر آئے گی. ایسا نہیں ہے. مخلص جو جہاں اخلاص ہو تو وہ صاحب وحی ہو اور وحی کا ظہور اس پر ہو، یہ نہیں. لیکن جو صاحب وحی ہوگا وہ ضرور مخلص ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اصل گل اے ہے جیڑا پورے سبق دا وچ جیڑا نا یہ گل ہو، اور اے جیڑا نا تو انہوں سمجھ میں بھی نہیں آ گیا. گل اے ہے جی، فإن النیت لها مدخل فإن الإخلاص له دخل. میں نے عرض کیا کل مخلص صاحب الوحی ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن کل صاحب الوحی، جو بھی صاحب وحی ہو، جو بھی موحى الیہ ہو، موحى الیہ تو نبی ہوتا، موحى الیہ، کل موحى الیہ مخلص ولیس کل مخلص موحى الیہ. سمجھتا ہے؟ استدلال کیا ہوا؟ استدلال یہ ہوا کہ صاحب وحی سے اخلاص پر استدلال کر رہے ہیں، لیکن اخلاص سے صاحب وحی پر نہیں. صاحب وحی سے اخلاص پر تو استدلال کر رہے ہیں، لیکن اخلاص نیت سے، کہ جو مخلص نیت ہو وہ صاحب وحی ہو، موحى الیہ ہو، ایسا نہیں ہے. یہ گلے جیڑا نا باریک ہے نہیں ہے. میرے پاس بخاری کی ایک شرح ہے، 1 روپے اس کی قیمت ہے، ہندوستانی. اس کے صفحات 101 دور سے لا کر آپ کو زیارت کراؤں گا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب حضرت گنگوئی سے پڑھ رہا تھا. 1 روپے اس کی قیمت ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کو صحیح تطبیق کوئی دے نہیں سکے ترجمۃ الباب کے ساتھ. یہ توجیحات آخری حضرت کی.
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ حضرت جی کہ میں کسی جگہ تک جلسے میں چلا گیا تو ہمارے بلوچ الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو بلوچ صاحب کیا میں گیا اس کے کتب خانے میں پرانا نسخہ دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، آپ تو چونکہ محتمم ہیں اور آپ حدیث پڑھاتے بھی نہیں ہیں، اس میں کوئی خاص چیز نظر تو نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر آپ دے دیں تو کبھی کبھی اس کو دیکھ لیں گے ہم لوگ۔ کہتا ہے بیبر واجہ یعنی لے جاؤ، بیبر واجہ بیبر۔ میں نے وہاں سے ایسے اٹھایا کہ بس اب خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں لاکھ روپے میں بھی آپ کو نہیں دوں گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ 1 روپے اس کی قیمت ہے، سمجھتے ہیں؟ تو غلط جن کو سمجھ میں آ جاتی تو وہ لکھ لیتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتے تو کہتے ہیں چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے جہاں پر کہا جا سکتا یوں کہا جا سکتا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ